إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المتطهرون تنزيل من رب العالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے ساتھ کے لیے انگن لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء سرور کائنات جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے اللہ رب العزت نے بہت سارے صحیفے اور بہت ساری کتب پہلے انبیاء پر نازل فرمائی جن کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر تورات، زبور، انجیل اور جو صحیفے نازل ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اور جو باقی انبیاء ان پر بھی اللہ رب العزت نے صحیفوں کی صورت میں وحی نازل فرمایا۔ اور یہ قرآن مجید جس کو اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی کے اوپر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل فرمایا، پہلی کتابیں، پہلے صحیفے، ان کے اندر تحریف کر دی گئی، تبدیلی کر دی گئی، ان کی آیات کو، ان کے احکامات کو وقت کے ساتھ تبدیل کر دیا گیا۔ اور یہ قرآن کہ جو آج سے 1446 سال پہلے اللہ رب العزت نے نازل فرمایا، حوادث
بساط زمانہ گزرنے کے باوجود اس کے اندر ذرا برابر بھی تبدیلی نہیں کیا ہے، اور نہ اس کے الفاظ کے اندر کوئی تحریف کر سکا، اور نہ اس کے اندر کوئی تحریف کر سکا۔ اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا بے شک انہ لقرآن کریم، بے شک یہ قرآن پاک ہے، اور کہیں پر میرا رب اعلان فرما رہا ہے تنزیل من رب العالمین، کہ نازل کیا گیا ہے جو دونوں جہان کا رب ہے، اور اس کی حفاظت کا ذمہ میرے اللہ نے ان الفاظ کے ساتھ یہ اظہار کیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم اس قرآن کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ بخاری کے اندر قرآن کی شان کے اندر تشریح کرنے والوں نے یہ تشریح کی شرح کے اندر حاشیے کے اندر یہ الفاظ قلم بند کیے کہ میرے نبی نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے جو انبیاء آئے، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے دور کے اندر دن کا دور رہا تھا، میرے رب نے ان کو یہ معجزہ عطا فرمایا کہ وہ بیماروں کو، کوڑیوں کو، اندھوں کو وہ شفا عطا فرمانے والے میرے رب کے عمل سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کے دور کے اندر جادو کا دور رہا تھا، میرے نبی نے فرمایا کہ میرے رب نے ان کو اسی کے مطابق معجزے عطا فرمائے، اور وہ انبیاء کے ساتھ ان کی امتوں کے ساتھ موجود بیان ہو، اور جو میرے رب نے ہمیں معجزہ عطا فرمایا ہے وہ قرآن ہے، جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے، قائم و دائم رہنے والا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کے الفاظ ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور لوگوں کو سکھلاتا ہے، جو قرآن پڑھتا ہے اور لوگوں کو پڑھاتا ہے۔ یہ ہے اس شخص کی شان جو میرے رب کا قرآن یاد کر لیتا ہے۔ اور بخاری کے اندر یہ روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو شخص قرآن کو پڑھنے والا ہے، یاد کرنے والا ہے، اس کی تلاوت کرنے والا ہے، اس کی مثال سمندر کی طرح ہے کہ اس کا ذائقہ بھی بہترین ہے اور اس کی خوشبو بھی بہترین ہے، اور وہ بھی جو قرآن کی تلاوت نہیں کرتا اس کی مثال کھجور کی مانند ہے، یعنی اس کا ذائقہ تو میٹھا ہے لیکن اس کی کوئی بو اور خوشبو نہیں ہے۔ اور تیسرا شخص ہو جو منافق ہے، وہ قرآن کی تلاوت تو کرتا ہے، قرآن کو پڑھتا تو ہے، لیکن کیا ہے اس کے حلق سے نیچے نہیں اترتا۔ اس کی مثال کیا ہے؟ گلے ریحانہ کے ساتھ بھی اس کی خوشبو بہت عمدہ ہے، لیکن اس کا پھل کیا ہے؟ کھانے کے قابل نہیں۔ اور یہی وہ چیز ہے کہ ہم قرآن کو پڑھتے ہیں لیکن اس کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے، تو پھر ہمارا یہ قرآن پڑھنا ایسے ہی ہے جیسے اندھے کو چراغ جلانے کا مترادف کہ اندھے کے سامنے روشنی کر دی جائے یا چراغ جلا کر رکھ دیا جائے تو اس کو نہیں معلوم کہ میرے سامنے چراغ جل رہا ہے یا روشنی کا کوئی ایسا کپڑا یا ذریعہ ہے جو میرے سامنے ہے، اس کے لیے تو ایسے ہی ہے، اس کی آنکھ دکھانا اس کے لیے تو ہر طرح اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ اور قرآن کا پڑھنے والا اگر اس کی تعلیم
لیکن یہ عربی زبان کے اندر ہے، یہ ہماری سمجھ سے بالاتر ہے، یہ عربی زبان ہم سمجھ نہیں سکتے، تو میرا اللہ یہ اعلان فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِّرٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے اس قرآن کو کیا ہے آسان کر دیا ہے، کوئی اس کو سمجھنے والا، اس کے اندر غور و فکر کرنے والا، اور یہ میرے رب کے قرآن کی شان ہے کہ یہ انسانی دل کے اوپر اللہ رب العزت نے نازل فرمایا اور فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل فرما دیتے نا جس کائنات کے اندر انسان سے کئی گنا زیادہ سخت مخلوق ہے، تو میرا رب فرماتا ہے وہ قرآن کو ہم پہاڑوں پر نازل فرما دیتے تو تم دیکھتے کہ وہ بھی رب کے در سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور یہ مثالیں ہیں ان لوگوں کے لیے جو اس کو پڑھ کر اس کے اندر غور و خوض کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہم نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین، یہی پڑھتے ہیں نماز کے اندر کھڑے ہو کر۔ میرا رب کا اعلان فرمایا تمام تعریفیں انسان کے زبان سے اقرار کروا رہا ہے، اور یہ وہ الفاظ ہیں کہ حدیث کے اندر آتا ہے، بخاری کے الفاظ ہیں، میرا رب فرماتا ہے کہ میں نے اس نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا، پڑھنے والا کیا پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اور میرا رب کیا فرما رہا ہے مجد علی عبدی وفن علی عبدی، کہ میرے بندے نے میری بڑائی بیان کر دی، میری حمد بیان کر دی، اور بخاری کے اندر آتا ہے کہ یہ سورہ فاتحہ اور ہم پڑھتے نا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، میرے رب نے یہ پورے کے پورے قرآن کا خلاصہ اس ایک سورہ مبارک کے اندر بیان کیا، اور اس کی ایک ایک آیت جس کو پڑھنے کا اجر میرا رب عطا فرماتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سبع مثانی 7 آیات مجھے دی گئی، وہ کون سی؟ وہ یہی وہ 7 آیات ہیں جن کا منبع اور ماحول قرآن مجید کا پورا جتنے بھی اللہ رب العزت نے سورہ مبارک اس کے اندر نازل فرمائی ہے، یہ تمام کا تمام اس سورہ مبارک کا خلاصہ تفسیر ہے، اور یہی وہ چیز ہے کہ انسان رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، الفاظ کیا ہیں کہ تمام تعریفیں دونوں جہانوں کے رب کے لیے ہیں، اور یہی وہ قرآن ہے جو اللہ رب العزت نے نازل فرمایا، اور آج اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں۔ پہلا اعتراض کن لوگوں نے کیا؟ جو رافضی تھے، جو کوفی تھے، جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کتابی شکل کے اندر لا کر جلدیں کروا کر پوری اسلامی سلطنت کے اندر تقسیم کیا نا، وہ کہنے لگے کہ یہ وہ قرآن نہیں ہے جو نبی کے دور کے اندر، اور بخاری کے اندر باقاعدہ اس کا باب باندھا گیا، مسلم کے اندر اس کا باب باندھا گیا کہ قرآن کے نزول کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور عرض کرنے لگے اے امیر المومنین، آپ اس قرآن کو جمع کر لیں، جنگ یمامہ کے اندر بہت سے قرآن کے قاری اور حفاظ کیا ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، اور ڈر ہے کہ اگر اسی طرح معاملہ چلتا رہا، سلسلہ چلتا رہا تو یہ قرآن کیا ہے ہمارے اندر سے ختم ہو جائے اور اٹھ جائے۔ آپ نے فرمایا میں وہ کام کیسے کروں جو میرے نبی نے نہیں کیا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اس بات پر اصرار کیا اور اڑا رہا، حضرت عمر فاروق بار بار مجھے یہ بات یاد دلاتے رہے، کہتے رہے، اور میرے رب نے میرے سینے کو کھول دیا۔ میں نے حکم دیا کہ اس کو جمع کرو، 4 صحابہ کی ڈیوٹی لگا دی،
جن میں سے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کاتب وحی ہیں اور قرآن کے کیا ہیں حافظ بھی ہیں. بلایا، ڈیوٹی لگا دی گئی. حضرت زید کیا فرماتے ہیں کہ میں وہ کام نہیں کروں گا جو میرے نبی نے نہیں کیا. آپ فرماتے ہیں کہ میں اسی بات پر اصرار کرتا رہا تھا کہ رب نے میرے سینے کو کھول دیا. اور پھر کیا ہے، قرآن کو جمع کیا گیا. وہ پتوں پر تھا، تنے پر تھا، چھال پر تھا، چمڑے کے اوپر تھا، ہڈی کے اوپر تھا، پتھر کے اوپر تھا، کسی بھی چیز کے اوپر لکھا ہوا تھا. ہم نے اس کو جمع کرنا شروع کر دیا. اور جب جمع کر لیا، وہ صحیفے کی شکل کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا، اس کے بعد حضرت حفصہ کے پاس رہا، اور اس کے بعد کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر جب صحابی شکایت لے کر آیا کہ میں نے دیکھا کہ جو کوفے والے ہیں، یہ ایران تھا نا صاحب کا، مجوسی تھے جو وہ مسلمان ہوئے، کہنے لگے میں نے ان کو مختلف صورتوں کے اندر اس کو پڑھتے دیکھا. وہ اس کے اعراب اور اس کے پڑھنے کے طرز کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتے. آپ نے کیا کیا، اس مصحف کو منگایا جو حضرت حفصہ کے پاس تھا، اس کو کتابی شکل کے اندر لا کر اس کی جلدیں پورے جتنے بھی حکومت تھی ان کی مختلف ممالک کے اندر اس کی جلدیں تھیں. اور آج بھی وہی مصحف، وہی قرآن مجید جو ہم جس کی تلاوت کر رہے ہیں ہمارے پاس وہی موجود. سوال کرنے والوں نے سوالات کیے، رافضیوں نے یہ اعتراضات کیے کہ قرآن زیادہ تھا جو اکٹھا کیا گیا تھا، لیکن جو حضرت عثمان غنی نے جس کو چھپا کر لوگوں کے اندر تقسیم کیا یہ وہ والا نہیں ہے، اس کے اندر کیا ہے، صورتیں کم ہیں. اس سے پہلے کسی نے اعتراض نہیں کیا. اور یہ میرے رب نے اس کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ لیا. آپ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس قرآن کو نازل فرمایا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا یہ جو قرآن جس کو ہم پڑھتے ہیں کیا یہ اسی صورت کے اندر ہے، اسی حیت کے اندر ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر تھا؟ آپ نے فرمایا ہاں، ان دو جلدوں کے درمیان میں جتنا بھی باتوں ہوں یہ وہی قرآن ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، جو ہمیں پڑھ کر سنایا. اور یہ قرآن پڑھنا اور اس کو پڑھ کے بھول جانا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو پڑھتے رہا، یاد کرتے رہا کرو. یہ تم سے اس طرح دوڑے گا، اگر تم اس سے پیچھے ہٹو گے یہ تم سے اس طرح دوڑے گا جس طرح اونٹ جب تک وہ تمہارے ہاتھ کے اندر اس کی نکیل ہے، رسی ہے، وہ تمہارے قابو اور کنٹرول کے اندر ہے، جیسے ہی تم اس رسی کو چھوڑو گے وہ تم سے نکل جائے گا بھاگ. اور یہی قرآن کا ہے کہ اس کو پڑھتے رہو یہ تمہیں یاد رہے. اگر اس کو چھوڑ دو گے بھول جاؤ، یہ تم سے دور چلا جائے گا. اس لیے میرے رب نے یہ اعلان فرمایا وَمَنْ عَارَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، کہ جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا پھر ہم اس کو کیا ہے، اس کی معیشت کو، اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت کے دن ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں. اور یہ قرآن کی برکت کیسی ہے، تاثیر کیسی ہے. میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا روس کے صدر کا. اس کے پاس جب اس کا تذکرہ کیا گیا نا، سفیر گیا، سعودی سفیر گیا، اور ساتھ اس کے جو اس وقت کا امام تھا غالباً عبد الرحمن سدیس یا شرائن کے بارے میں یہ بات ہے کہ وہ گئے کہ بات کرتے کرتے اس نے کہا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ ہمارا عالم ہے، قرآن کا حافظ، قاری اور اللہ کے دین کا جاننے والا ہے. اس نے کہا قرآن کیا ہے؟ یہ بھی عام کتابوں کی طرح کتاب ہے. جب اس نے یہ بات کی وہ کہنے لگا چلو پڑھ کر سناؤ، میں بھی دیکھتا ہوں اس کے اندر ایسی کون سی بات ہے. جب اس کی تلاوت کی گئی، جو ٹرانسلیٹ کرنے والا ہے، جو ترجمہ کرنے والا ہے، جب دیکھا وہ تلاوت کر رہا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں. پوچھنے پر جب پوچھا گیا نا، جو مترجم تھا، جو ٹرانسلیٹر تھا، اس سے کہا گیا پوچھو یہ رو کیوں رہا تھا؟ اس نے کہا مجھے سمجھ نہیں آئی اس نے کیا پڑھا، لیکن جو بھی اس نے پڑھا ہے وہ مجھے میرے دل کے اندر محسوس ہوا، یہ میرے
رب کی طرف سے نازل کردہ قرآن کی تاثیر ہے، جس کے بارے میں میرا اللہ اعلان فرما رہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر ذرہ برابر رتی بھر بھی شک نہیں ہے۔ تو پھر میرے بھائی آج کا مسلمان کس طرح کھڑا ہو کر اس پر اعتراضات کرتا ہے اور کس بحاف پر کرتا ہے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے افضل وہ ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے اور لوگوں کو پڑھاتا ہے۔ جیسا کہ دوسری آگے جو حدیث آ رہی ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور لوگوں کو پڑھاتا ہے۔ اور یہی وہ چیزیں ہیں، یہی وہ تعلیمات ہیں کہ جس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیمات دی۔ صحابی کتنے تھے؟ 4، اور ان میں سے سب سے زیادہ کس کو بلا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کا قرآن سنا کرتے تھے وہ کون تھے؟ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ۔ یہ قرآن کے بہترین اور عمدہ قاری تھے، ان کی آواز بہت پیاری تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بلا کر فرماتے کہ ابی اللہ کا قرآن پڑھو اور مجھے سناؤ، اور یہ جب قرآن پڑھتے تو میرے نبی اس کو کیا ہے پسند فرماتے اور اکثر یہ فرمائش کرتے کہ قرآن پڑھ کر سناؤ مجھے، اور یہی وہ قرآن ہے۔ حدیث کے اندر بخاری کے اندر 2 واقعات آئے صحابی کے، وہ فرماتے ہیں کہ میں سورہ کہف پڑھ رہا تھا اور دوسرے مقام پر سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہا تھا، رات کا وقت تھا، میرا گھوڑا بندھا ہوا ہے، میرا بیٹا پاس لیٹا ہوا ہے، میں تلاوت کرتا ہوں تو میرا گھوڑا کیا ہنہنانے لگتا ہے، بند کرتا ہوں وہ رک جاتا ہے، پھر پڑھتا ہوں۔ 3 دفعہ ایسا ہوا اور مجھے ڈر ہوا کہ کہیں میرے بیٹے کو کچل نہ دے۔ میں نے اپنے بیٹے کو اٹھایا اور میں نے آسمان کی طرف جب نظر دوڑائی نا، جب میں قرآن پڑھ رہا تھا تو مجھے ایسا سایہ محسوس ہوا، بدلی محسوس ہوئی، اور جب میں نے اس کو بند کیا، اپنے بیٹے کو اٹھایا، آ کر بیٹھا، دیکھا وہ کچھ بھی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تو صبح تب قرآن کی تلاوت کرتا رہتا، وہ رب نے فرشتے بھیجے تھے جو تیرا قرآن سننے کے لیے آئے تھے، اگر تو پڑھتا رہتا تو دن چڑھنے تک بھی وہ اسی بات پر معمور کیے گئے تھے کہ وہ تیرا قرآن سن، اور لوگ ان کو دیکھ لیتے اگر تو قرآن کی تلاوت بند نہ کرے۔ یہ ہے میرے اللہ نے اس قرآن کا اعجاز رکھا، اس کا معجزہ ہے یہ قرآن خود، اس کا پڑھنے والا، اس کا سننے والا، اس کو پڑھ کر اس پر عمل کرنے والا، میرے رب نے اس کے لیے اس دنیا کے اندر بھی بشارتیں رکھی ہیں، نعمتیں رکھی ہیں، اور قیامت والے دن میں اس کا درجہ بہت سے آتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو حافظ قرآن ہے نا، جو اس کو تاج پہنایا جائے گا، جو اس کو تاج پہنایا جائے گا، اگر اس کو اس آسمانی دنیا کے اندر اس کی جھلک دکھلا دی جائے، اس زمینی آسمان کے اوپر لایا جائے، تو اس کی روشنی اور چمک اتنی زیادہ ہے کہ سورج چاند ستاروں کی روشنی اس کے آگے مان پڑتی۔ اور یہ وہ چیز ہے، یہ وہ اللہ کی کتاب ہے، کلام ہے کہ جس کو پڑھنے والے کی اللہ رب العزت نے کتنی زیادہ قدر و منزلت رکھی۔ اور پھر قرآن کی آیات ہے، سورہ مبارکہ ہے، احادیث کے اندر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو پڑھ لیتا ہے سورہ بقرہ کی آخری آیات، اللہ کی طرف سے اس کے اوپر کیا ہے نگران، نگہبان، محافظ مقرر کر دیے جاتے ہیں۔ اور یہی وہ قرآن ہے جس کی تعلیم کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع، کہ جب وہ اس دین کو حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اس وقت تک اللہ کے راستہ میں ہوتا ہے جب تک کہ وہ واپس نہ ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں کے اندر مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح معنوں کے اندر ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائیوں نے یہ ایک التماس کی تھی کہ مدارس کے اندر داخلے شروع ہیں جہاں پر درس نظامی قرآن و سنت کی تعلیمات کو بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، ساتھ ان کو دنیاوی تعلیم، میٹرک، ایف اے اور دوسرے جو کمپیوٹر وغیرہ جو جس چیز میں وہ پڑھنا چاہے اس کے مواقع فراہم کیے جاتے ہیں۔
اس لیے کہ یہ دین، یہ علم ایسا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کا قرآن یہ اعلان فرما رہا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات انما یخشی اللہ من عباد العلماء، کہ یہ قرآن اللہ نے ان کے درجات بلند کر دیے جو اس کو سیکھنے کے لیے نکلتے ہیں۔ بے شک انما یخشی اللہ من عباد العلماء، بے شک اللہ سے ڈرنے والے اللہ کے بندے کون ہیں؟ علماء کرام۔ جب ہم اس دین کو پڑھیں گے سیکھیں گے تو میرا رب ہمارے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا کرے۔ آج ہماری گراوٹ، ہمارے زوال اور یہ جتنی پریشانیاں ہم دنیا کے اندر دیکھ رہے ہیں، یہ صرف اور صرف ہمارے کسی سبب کی وجہ سے ہے کہ ہم اس سے دور ہو گئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سے ایمان کے اندر مسلمان بنائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين اللهم انصر المجاهدين في كل مكان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.